نصیب بدلنے والا راز۔ قسط نمبر 1، دل کی خاموشی۔ شب کا سکوت، رات کے سناٹے میں بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں۔ علی میز کے سامنے بیٹھا تھا، آنکھوں میں سوال اور دل میں تھکن کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا، میں نے اتنی دعائیں کی، اتنی کوششیں کی، پھر بھی میرا نصیب کیوں نہیں بدلا؟ ہوا میں ایک نرم سی سرگوشی محسوس ہوئی، جیسے فضا میں کوئی کہہ رہا ہو، بیٹا، نصیب کے راز کو سمجھنے کے لیے دل کو سننا ضروری ہے۔ قرآن کی ایک آیات علی کو یاد آئی، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بھلا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 216۔ یہ آیات اس کے دل میں گونجی اور اسے احساس دلایا کہ نصیب کی سمجھ صرف عقل یا محنت سے نہیں بلکہ دل کی خاموشی سے اور اللہ کے فیصلے پر یقین سے ملتی ہے۔ بزرگ سے ملاقات۔ اگلے دن علی نے اپنے بزرگ حضرت حکیم صاحب سے ملاقات کی۔ بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹا، نصیب وہ خزانہ ہے جو دل کی خاموشی میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر تم صرف دکھاوے کے لیے دعا کرو گے، نصیب تمہیں نہیں ملے گا۔ دل سے دعا اور صبر ہی نصیب کے راستے کھولتا ہے۔ علی نے ان باتوں کو دل میں جگہ دی اور اپنی زندگی میں غور کرنا شروع کیا کہ کب وہ دل سے اللہ کی رضا چاہ رہا ہے اور کب محض خواہشات کے لیے۔ حدیث۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر اور دعا انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور نصیب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں۔ یہ حدیث علی کے دل میں گونجی اور اسے یقین ہوا کہ نصیب کی قدر دل کی نرمی اور اللہ کی رضا میں چھپی ہوتی ہے۔ دل کی بیداری۔ علی نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں اکثر وہ لمحے ہوتے ہیں دل کو سننا ضروری ہے۔ اب وہ صرف الفاظ کی دعائیں نہیں کرتا بلکہ دل سے دعا کرنے لگا۔ ہر دعا میں صبر اور امید کا رنگ شامل کیا۔ اب وہ صرف الفاظ کی دعائیں نہیں کرتا بلکہ دل سے دعا کرنے لگا۔ ہر دعا میں صبر اور امید کا رنگ شامل کرنے لگا۔ یہ چھوٹا سا فرق اس کے نصیب کے لیے پہلی کرن بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دل کی خاموشی انسان کے نصیب کے دروازے کھولتی ہے اور ہر صابر کو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہ قول علی کے دل میں اتر گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر لمحہ دل سے صبر اور دعا کے ساتھ گزارے گا۔ پہلی قسط کا پہلا سبق۔ ایک دن علی کے سامنے ایک چھوٹا سا چیلنج آیا۔ ایک منصوبہ کامیابی سے پہلے ہی رکا۔ پہلے وہ مایوس ہو جاتا مگر اب اس نے خاموشی سے دل سے کہا، یا اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہ تیرے منصوبے کے مطابق ہے۔ میں صبر کرتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس لمحہ اس نے محسوس کیا کہ نصیب کی قدر صرف صبر اور دل کی خاموشی میں چھپی ہے۔ علی نے دل میں ایک آیات دہرائی، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اجر عظیم رکھتا ہے۔ سورۃ الزمر آیات نمبر 10۔ یہ آیات اسے یقین دلا رہی تھی کہ صبر کا ہر لمحہ نصیب کی طرف بڑھنے کا ایک قدم ہے۔ سکون کی پہلی کرن۔ اب علی کے دل میں سکون پیدا ہونا شروع ہوا۔ پہلے وہ اپنی ناکامیوں پر روتا مگر اب ہر ناکامی اسے نصیب کے راز کے قریب لے جا رہی تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے سمجھا کہ نصیب صرف نتائج میں نہیں بلکہ صبر اور دل کی خاموشی میں چھپا ہے۔ حدیث۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنے والے کے لیے ہر مشکل آسان ہو صبر کرنے والوں کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے
اور اللہ اس کے نصیب کو وسیع کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث علی کے دل میں روشنی کی طرح چمکی اور وہ ہر امتحان میں صبر کو اپنی طاقت سمجھنے لگا۔ نصیب کی پہچان۔ علی نے سمجھا کہ نصیب کی پہچان دل کی خاموشی، صبر اور اللہ کے فیصلے پر یقین ہے۔ اللہ کے فیصلے پر یقین میں ہے۔ اب وہ ہر لمحہ اللہ کے امتحان اور رہنمائی کے طور پر قبول کرتا اور ہر چیلنج میں صبر کی طاقت محسوس کرتا۔ قرآن پاک کی ایک آیات، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورۃ البقرہ آیات نمبر 153۔ یہ آیات علی کو یاد دلا رہی تھی کہ ہر صبر کا لمحہ نصیب کو قریب لاتا ہے۔ اختتام۔ علی کے دل کی خاموشی نے اسے نصیب کے پہلے راز کے قریب پہنچایا۔ یہ تو صرف پہلا راز تھا۔ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ صبر کی طاقت نصیب کو کیسے بدلتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اس کہانی کا ہر سبق آپ کے ساتھ جڑے رہے اور آپ آنے والی ہر قسط دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں نصیب کے راز کو، بدلنے والے راز کو۔